اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام جہان والوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یوں ہی بے مطلب کا، بے مصرف کا، رائے گا اور بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، آج جس تعلق سے، جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام اور سسٹم ہی ایسا کچھ بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے، انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسا نظام اور سسٹم ہی کچھ بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن ابھی اگر غور کیا جائے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج کے اندر، اپنے گھروں میں اگر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا لوگوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی بھلائی ہم کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ خیر خواہی کے تعلق سے بڑی تلقین کی گئی ہے اور خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے، ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر اسی بات کا ارشاد فرمایا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، جو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور وہ بیمار ہیں، وہ کمزور ہیں، اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتے، یعنی اس طرح سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کسی طرح کا کوئی اڑبنگا بھی نہیں ڈالتے ہیں، اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، اس سے منہ بھی نہیں پھیرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار سے بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بڑا ہی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے مومن کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہم کو اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری آپ کی بڑی رہنمائی کی گئی ہے، اور الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا ہی نام ہے، دین نصیحت کا ہی نام ہے، خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ آپ ناصح بن کر کے رہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرتے رہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بہت ساری باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، مومن کی مومن پر 6 حقوق ہیں مومن کے، یعنی ایک مسلمان کے، ایک مومن کے ایک دوسرے مسلمان پر، دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں، 6 حق ہیں۔ اور وہ حق کیا ہے؟ یعودہ اذا مرضا، جب وہ بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، آپ اس کو دیکھنے جائیں۔ جب وہ بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ آپ اگر اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، آپ اس کے وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں،
اس کے پاس جا کر کے اس کو دلاسا دیتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بڑی محبوب بات ہے، وہ بندہ اللہ کی نظر میں خلیفہ ہے، وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ محبت سے شفقت سے پیش آتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہی محبوب، یعنی دنیا کے اندر اس روئے زمین پر وہ خلیفہ ہے اللہ کا جو ایسا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ 6 عادتیں، 6 حقوق گنائے گئے ہیں، اس میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ یعودہ اذا مرض، جب کوئی بیمار ہو جائے، مسلمان میں سے کوئی بیمار ہو جائے، ضروری نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا عزیز، آپ کا اقارب میں سے ہو، آپ کا کچھ قریبی ہو، تبھی آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس لیے جائیں کہ نہیں جائیں گے تو میرا رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے، کل مجھے تانا دے گا، اور کل جب میرے ہاں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے گا تو میرے ہاں بھی نہیں آئے گا، اس بدلے کے چکر میں آپ چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اگر وہ بیمار ہوتا ہے، آپ نے سنا، تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو دلاسا دیں۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ یہ 6 حقوق جو گنائے گئے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اور دوسری چیز وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اور جب وہ فوت ہو جائے، جب انتقال کر جائے تو آپ اس کے جنازہ میں شامل ہوں۔ جب وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کے جنازہ میں شامل ہوں، آپ جائیں اس کے جنازے میں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے تو آپ پہنچ گئے، مسلمان ہے، آپ کو اس بات کا علم ہوا، اور آج کل تو اعلانات ہوتے ہیں باقاعدہ، آج کوئی بھی بات ہمارے آپ تک تھوڑی دیر میں پہنچ جاتی ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں ہمارے آپ تک پہنچنے میں، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، فون وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، موبائل وغیرہ نہیں تھا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا لوگ کیسی دعوت دیں، جب تک دعوت دیں پتہ چلا ادھر معاملہ لیٹ ہو رہا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ لوگ چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہتے ہیں لوگ، سیکنڈوں میں فارورڈ کر دیا، آپ نے ارسال کر دیا، وہ بات ان تک پہنچ گئی، پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گئی، پوری دنیا کے اندر سیکنڈوں کے اندر آپ نے وائرل کر دیا۔ آج تو بہت آسانی ہے، آپ کو پتہ چلا فلاں بھائی ہے جس کا انتقال ہو گیا تھا، آپ جنازے میں شامل ہو، آپ اس کے جنازے میں دکھ درد میں شامل ہو، آپ جنازے میں جائیں، دعا میں شامل رہیں، مٹی دے کر کے آپ واپس آئیں، یہ آپ کے اوپر حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، اس کا خیال کریں۔ وَيَجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب وہ آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت قبول کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دعوت دے تو آپ دعوت قبول کریں، لیکن اگر ہم دعوت کے سلسلے میں بات کریں گے تو ہم ویسے ہی لیٹ ہو گئے ہیں اور بات لیٹ ہو جائے گی۔ دعوتیں آج ہماری سنت کی مخالفت میں ہوتی ہیں، ہماری دعوتوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہماری دعوتوں میں سنت کا طریقہ نہیں پایا جاتا ہے، نبوی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے، ہماری دعوتوں میں ڈانس ہوتا ہے، ہماری دعوتوں میں بیجا خرچ کیا جاتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، شیطان اس میں شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری دعوتیں سنت کی مخالفت کر کے ہماری دعوتیں ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، بارات کا سسٹم ہوتا ہے، جہیز کا سسٹم ہوتا ہے، مگنی کا سسٹم ہوتا ہے، اپٹن کا سسٹم ہوتا ہے، نہ جانے کیسی رسم و رواج، کیسے رسم و رواج لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر رائج کر لیا ہے، پیدا کر لیا ہے، اور اس کو وہ باقاعدہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی دعوت کرتا ہے تو ایسی دعوت قبول کر لے کہ ہاں میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، لیکن جائے نہ جائے اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی دعوتیں ہیں جس میں سنت کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں اس طرح کی دعوتوں سے، ایسی دعوتوں میں آپ شامل نہ ہو، لیکن ہاں آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ کی جو دعوتیں ہو رہی ہوں وہ سنت کی مخالفت میں نہ ہو رہی ہوں، سنت کے مطابق ہو رہی ہوں۔
نبوی طریقے کے مطابق آپ کی دعوتیں ہو رہی ہوں، آپ اپنے بچوں کا نکاح شادی بیاہ جب کر رہے ہو تو اس میں سنت کا طریقہ پایا جا رہا ہو، سنت کے مطابق کر رہے ہو، تب تو آپ اس بات پر عمل کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ہاں دعوت میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم بھی اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بھی وہی رسم و رواج ہے، ہمارے یہاں بھی جہیز کا سسٹم ہے، ہمارے یہاں بھی بارات کا سسٹم ہے۔ کیونکہ ہم جا کر کے دوسرے کے ہاں ہم کھائے تھے، اگر اس کو نہیں بلائیں گے، بارات نہیں لے جائیں گے تو ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا فلاں ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم بارات لے کر کے جائیں گے۔ نبی ناراض ہو جائے منظور ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہو منظور ہے ہمیں، لیکن رب ناراض ہو جائے ہمیں منظور ہے، لیکن یہ لوگ ناراض نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے نبی کو، رسول کو کوئی ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے جگہ جگہ، ہر موڑ پر، ہر جگہ، ہر معاملے پر، ہر عمل میں ہم نبی کی سنت کی مخالفت کر کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارا ہر کام نبی کی سنت کی مخالفت میں ہوتا ہے، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، ہمارے حالات کچھ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس میں سنت کا طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں اپنی خوشی کو خوشی سمجھنا ہے، ہمیں اپنے غمی کو غم سمجھنا ہے، ورنہ ہم کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ وَيَجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب آپ کو کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت آپ قبول کریں۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، جب آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ اس کو جواب دیں۔ جب آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ موازنہ نہ کریں، آپ فرق نہ کریں، آپ فرق نہ کریں کہ ہم ان سے سلام کریں گے، ان سے نہیں کریں گے، ان سے کریں گے، ان سے نہیں کریں گے۔ ہم پیسے والے ہیں تو ہم کسی غریب سے سلام کیوں کریں گے؟ ہم سیٹھ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں تو ہم فلاں صاحب سے سلام کیوں کریں گے؟ وہ آ کر کے ہم کو سلام خود کرے؟ نہیں، کوئی بھی ہو، پہل کرنے میں کا کمال ہے، پہل کرنے میں کمال ہے۔ آپ سلام کریں، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کریں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، کسی نسلی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہے، مومن ہے۔ یہاں پر اس بات کا خلاصہ نہیں کیا گیا کہ آپ چھوٹے سے نہیں کریں گے، آپ پیسے والے سے نہیں کریں گے، آپ فلاں سے نہیں کریں گے، بلکہ آپ مسلمان آپ سے سلام کرے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، تو آپ مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ اس سے سلام کریں۔ یہ حق ہے، جب آپ سے کوئی سلام کرے تو آپ اس کا جواب دیں۔ یہ آپ کے اوپر مومنین کے حقوق میں سے 6 حقوق جو گنائے گئے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق ہے، اس بات کا بھی خیال کریں، اور اس بات کا خیال کریں کیا ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ میرے بھائیوں اپنے گریبان میں جھانکیں اور غور فکر کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ وَيَشْمِتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب اس کو چھینک آئے تو آپ اس کے چھینک کا جواب دیں۔ اگر اس کو چھینک آتی ہے کہتا ہے الحمدللہ تو آپ کہیے یرحمک اللہ، اور سننے والا جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کو چھینک آئے تو آپ اس کے چھینک کا جواب دیں۔ ہمیں معلوم ہے چھینک کا جواب الحمدللہ، چھینک آنے پر الحمدللہ ہاتھ لگا لینا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ کلمہ اسے یاد ہوگا تبھی تو کہے گا۔
اب وہ جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے، آپ کے اعمال کو درست فرما دے. یہ دعا ہے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یرحمکم اللہ، اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سانس رک جاتی ہے، آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، آپ کو سکون مل جاتا ہے جب چھینک آتی ہے. اگر یہی سانس تھوڑی اور دیر تک رک جائے تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہہ کر کے. اور اگلا آپ پر کہے گا اللہ آپ پر رحم فرمائے. پھر آپ کہیں گے اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے، آپ کو آپ کے اعمال کو درست فرما دے، آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ يُشَهِدَ. آپ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں جب آپ کے پاس موجود ہو یا وہ غائب ہو. آپ کے پاس ہو نہ ہو، دونوں حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے معاملہ کریں. بھائی موجود ہے تو آپ نے اس کے سامنے کوئی ایسی بات آئی تو آپ نے کر دیا، اور نہیں موجود ہے تو آپ اس کی برائی کرتے پھر رہے نہیں. جو آپ طریقہ اس کے موجودگی میں اپناتے ہیں وہی طریقہ آپ غیر موجودگی میں اپنائیں. سوچ اور فکر اچھی رکھیں، گمان اچھا رکھیں. اس کے سامنے ایسی کوئی بات آ رہی ہے تو آپ تعریف کریں، سرائیں اس کے کام کو. اور وہ جو نہ موجود ہو تو ایسے کلمات اپنے زبان سے نکالیں اس کے تعلق سے، ایسی بات کہیں جو اگر اس سنے تو اس کو ٹھیس نہ پہنچے، خوشی محسوس ہو. یہ خیر خواہی ہے، یہ بھلائی ہے، ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے خیر خواہی کے سلسلے میں بات لمبی نہ ہو، آپ کے سامنے ایک دو باتیں میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. انبیاء اکرام کا بھی یہی معمول تھا. انبیاء اکرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. حود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے اور میں تمہارا قابل اعتبار ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تو میری بات مانو. لیکن قوم کے لوگوں نے جس کو ماننا تھا مانا، جس کو نہیں ماننا تھا نہیں مانا. ایسے ہی بہت سارے انبیاء اکرام نے، حود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، سب نے اپنے قوم کو اسی بات کی طرف مخاطب کر کے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، لہذا میری بات مانو. میری بات مانو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہہ دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ. اگر تم اس سے منہ پھیرو گے تو نبی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. نبی کا جو کام تھا، جس بات پر مکلف کیا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی، نبی نے وہ آپ تک پہنچا دیا. ان باتوں کو آپ تک پہنچا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا. اب تم اگر منہ پھیرو گے، اگر تم منہ پھیرو گے، اس سے دور بھاگو گے تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا. نبی کا جو کام تھا نبی نے پہنچا دیا. تمہارا کام ہے تم ان باتوں کو مانو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کے راستے پر چلو. خیر خواہی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں اور وہ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اللہ کے لیے خیر خواہی. بھائی اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی آپ کیسا کریں گے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. ایک اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے، اعتبار کر کے کسی اور پر نہ کیا جائے. ایک اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے کسی اور سے نہ مانگا جائے. ایک اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کیا جائے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے نظر و نیاز کیا جائے. ایک اللہ رب العالمین سے بیٹا بیٹی مانگا جائے. ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات کو، اپنی حاجت کو رکھا جائے. یہ اللہ رب العالمین کا کے ساتھ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے. ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور در پر ہماری یہ پیشانی نہ ٹکے، نہ جھکے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی ہے مختصراً. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. آپ
آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کی حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، آپ کی حدیث کو یاد کیا جائے اور حدیث لوگوں تک پہنچایا جائے، بتایا جائے، اس کو سیکھا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، یعنی قرآن کے ساتھ خیر خواہی۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے قرآن کی تعظیم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کو سیکھا جائے، سکھایا جائے، اس کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، غور فکر کیا جائے، اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ خیر خواہی، یہ ہے قرآن کے ساتھ بھلائی۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں قرآن سجا ہوا ہے، سمیٹ کر ہم نے رکھ دیا ہے، کھول کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھنا، غور فکر کرنا، تدبر کرنا بہت دور کی بات ہو گئی۔ چوم چاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی تعظیم ہے، یہی عزت ہے میرے بھائیوں۔ نہیں، قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے احکامات کو سمجھا جائے، غور فکر کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ یہ قرآن کی تعظیم ہے، یہ قرآن کی عزت ہے۔ اس کے برخلاف آپ جاتے ہیں تو قرآن کی بھی حرمتی ہے۔ مسلمانوں کے حاکموں اور ان کی عوام کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ آپ کا حاکم ایسا ہے جو آپ کو صحیح بات کی طرف بلاتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، تو آپ اس کی بات مانیں، اس کی بات مانیں، اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں۔ اگر صحیح بات کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اور اگر کہیں گڑبڑی کر رہا ہے، خرابی کر رہا ہے، آپ کو نہیں جانا، اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے ساتھ ماحول بنا ہوا ہے، حالات بنے ہوئے ہیں، ایسے میں ہم کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم پھر تو جائیں گے نہیں، اب وہ جو کہیں گے وہ تو ہم مان نہیں لیں گے، جو ماننے والی باتیں ہوں گی انہی باتوں کو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کیا جائے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا جائے۔ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو بہتر مشورہ دیں، آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، محبت سے 4 الفاظ بول دیں، یہ بھی خیر خواہی ہے، حوصلہ افزائی کر دیں، یہ بھی خیر خواہی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، یہ بھی خیر خواہی ہے، کسی کی مدد کریں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ آپ خیر خواہی لوگوں کے ساتھ کریں۔ اسی طرح سے ایک دو واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ بات زیادہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریر میرے پاس آؤ، اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور بیعت لو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر بیعت؟ کہا ہے جریر اس بات کی بیعت مجھ سے لے لو اور یہ عہد کر لو، معاہدہ کر لو کہ آج کے بعد ہر مسلمان کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور میں اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرنے لگا۔ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا یہ عالم تھا کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا ایک وکیل جس کو گھوڑا لینے کے لیے خریدنے کے لیے بھیجا، گھوڑا لینے کے لیے ان کا وکیل گیا، گھوڑا خریدنے کے لیے گیا، گھوڑا 3 درہم میں خرید کر کے لاتا ہے، 3 درہم میں خرید کر لاتا ہے، اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گھوڑا آتا ہے اور گھوڑے کا مالک اپنا پیسہ لینے کے لیے، اجرت لینے کے لیے ساتھ میں آتا ہے، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے والے سے کہتے ہیں، صاحب گھوڑا سے کہتے ہیں، جس کا گھوڑا ہے گھوڑے کے مالک سے کہتے ہیں، اے گھوڑے کے مالک تمہارا گھوڑا 3 درہم کے برابر نہیں ہے، اگر میں تمہارے گھوڑے کی قیمت حالانکہ طے کر کے لایا ہے، طے کر کے لائی ہے، بیچ چکا ہے، راضی ہے، دے چکا ہے سب کچھ، اس کے بعد بھی خیر خواہی کا معاملہ دیکھیے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے گھوڑے کے مالک، اے صاحب گھوڑا، یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو 3 درہم کے بجائے 4 درہم دوں، آپ کا گھوڑا 4 درہم کے لائق ہے،
تو کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ کہا جیسا آپ فرمائیں، جو آپ کا موقف ہو، جو آپ پسند کریں میں اسی بات کو پسند کروں گا۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے صاحب گھوڑا، اے گھوڑے کے مالک، اگر میں آپ کو اس گھوڑے کی قیمت 5 درہم دوں تو کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ کہا ہاں میں اس بات پر راضی ہوں۔ ایسے کرتے کرتے کہا اگر میں 6 درہم دوں، اگر میں 7 درہم دوں، اگر میں 8 درہم دوں، اور جریر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑا والا گھوڑے کی جو قیمت ہے، گھوڑے کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے حساب سے قیمت نہیں لے رہا ہے۔ غور کریے تھوڑی دیر کے لیے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو دیکھا اور گھوڑے کی قیمت کو دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ گھوڑا 3 درہم کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں نے گھوڑے کی قیمت بڑھاتے بڑھاتے میں نے 8 درہم کر دی، اور میں نے اس گھوڑے کی قیمت 8 درہم دے کر کے میں نے گھوڑا لے لیا، حالانکہ 3 درہم طے ہو چکا تھا، 3 درہم میں گھوڑا خریدا جا چکا تھا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریے کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر تھے، کس طرح سے خیر خواہی کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنے بھائی کے تعلق سے کتنا فکر ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارا چلے، ہمارا بس چلے تو آج ہم ایک دوسرے کے ہاں ایک دوسرے کا ہڑپ لیں، ایک دوسرے پر ظلم کر دیں، ایک دوسرے پر زیادتی کر دیں، ایک دوسرے کا سامان چھین جھپٹ کر کے لے لیں۔ عالم یہ ہے کہ مال لے چکے ہیں، قیمت لگ چکی ہے اور وہ مال گھر پر آ چکا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور میں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں سارے مسلمانوں کے ساتھ آج کے بعد خیر خواہی کا معاملہ کروں گا، لہذا یہ گھوڑا 3 درہم کے لائق نہیں ہے، 8 درہم کے لائق ہے، اس لیے میں نے اس گھوڑے کی قیمت 8 درہم لگا دی ہے۔ میں مسلمان نے یہ سوچا کہ اگر میں 3 درہم دوں گا تو اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی، بھلائی نہیں ہوگی، اچھائی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اس کا حق نہیں ادا ہوگا۔ یہ عالم تھا صحابہ کا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے سامنے سے راستہ نہیں جانے دیں گے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ادھر سے راستہ نہیں دیں گے۔ آج لوگوں نے اتنی جرات کر لی کہ مسجد میں آنے کا راستہ بھی لوگ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کے یہاں کی بات میں نہیں کرتا، میرے یہاں بھی اور دیگر محلوں میں، مسلمانوں کے بستیوں میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان مسجد میں آنے کا راستہ روکتا ہے۔ اللہ کی پناہ، مسجد میں آنے کا راستہ روکو گے تو کیا یہ بارش جو رکی ہے ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور اتنی جرت کرنے کے بعد مجھے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہٹ درمی، یہ جرم، جو ہماری جرات، اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، عاجزی انکساری کا اظہار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنو۔ آج بارش رکی ہوئی ہے، تڑپ ہے، تپش ہے، ابھی تھوڑی سی ہو گئی، تھوڑی سی راحت ملی، ورنہ عالم یہ تھا چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بارش کو روک دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بارش کو کیوں روکا تھا؟ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے معصیت کا کام کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو میں نے توڑا ہے، اللہ رب العالمین کے شریعت کے میں نے مخالفت کی ہے، اسی لیے میرے بھائیوں بارش رکی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، انسان تڑپ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، نماز استسقاء ہو رہی ہے، بار بار دعا ہو رہی ہے، لیکن بارش اللہ رب العالمین نہیں برسا رہا ہے۔ اور اگر برساتا بھی ہے تو ان جانوروں پر رحم کرتے ہوئے، جو جانور ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں کہ اے انسان تو دنیا کے اندر اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے سبب اللہ رب العالمین نے بارش کو روک رکھا ہے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے مجھے بھی دقت اور پریشانی ہو رہی ہے۔
یہ کیڑے مکوڑے جانور بد دعائیں کرتے ہیں کہ انسان تو سدھر جا، اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا، موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ ہم زمین ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے بارش ہو رہی، اپنے گھر کے سامنے سے پانی نہیں بہنے دیں گے۔ وہ کہتا ہے ہم ادھر سے نہیں بہنے دیں گے، وہ کہتا ہے ادھر سے نہیں بہنے دیں گے۔ ابھی بارش کے لیے تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت آتی ہے اس کو روکتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں اپنے دلوں کو صاف کر لو، تم کو نماز استسقاء پڑھنے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوچ لو کہ ہم پانی نہیں روکیں گے، کسی کی زمین نہیں ہڑپیں گے، مسجد میں آنے کا راستہ نہیں روکیں گے، اللہ رب العالمین موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، میں موسلادھار بارش نازل فرماؤں گا، شرط یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، شرط یہ کہ تم توبہ کر لو۔ اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے گناہ کرو گے، معصیت کا کام کرو گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑو گے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرو گے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی نہیں گزارو گے، اللہ رب العالمین بارش کو روک دے گا، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرو گے، اللہ بارش روک دے گا، اناج نہیں ہوگا، غلہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کو نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، تڑپ کر کے مر جاؤ گے، اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر مسلط ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے اللہ کے طرف پلٹ آؤ۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، مال و اولاد سے تم کو بھر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین نے جنت میں تمہارے لیے نہریں تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوگے تو اللہ رب العالمین بارش کی برکھا برسائے گا۔ خیر، ایک بات اسی سے جڑتی ہوئی آ گئی، خیر خواہی کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا تو یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ میرے بھائیوں، ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی میں بڑا سکون ہوگا، بڑا چین ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا اور سنت کی مخالفت نہیں ہوگی، سنت کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش اور راضی ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے انعامات سے ہم کو نوازے گا، اپنے جنتوں میں ہم کو ہمارا دخول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ بھلائی کرنے کے توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، دین کو پڑھنے کی، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین تیری کتاب مقدس قرآن مقدس ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کو اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین حالات سازگار نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین حالات کو سازگار بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں اللہ رب العالمین ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی نجات فرما، اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم